السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ صفحہ نمبر 9 آیت نمبر 58 تا 61۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 58۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، ہذہ اس القریہ بستی میں، فکلوا، تو تم کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن بے فکری سے، وادخلوا اور تم داخل ہو، الباب دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے یا سجدہ کرنے والے ہوتے ہوئے، وقولوا اور تم کہو، حطۃ، اس کے معنی ہوتے ہیں مغفرت، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور انقریب زیادہ دیں گے ہم، محسنین محسنوں کو۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ پیو، البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور حطتن کہتے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور محسنین کو مزید اور نوازیں گے۔ یہ لفظ پہلے بھی کہیں آ چکا ہے، آپ کو یاد ہوگا، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ یاد ہے جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنت میں تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے جو چاہے کھاؤ، یہ تمہاری مرضی پر ڈپینڈ ہے، بس صرف ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ اور یہاں بنی اسرائیل سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بستی میں، تب یہاں حاضح القریہ سے مراد ایکچولی یہ سیریا، یعنی ایکچولی اس زمانے میں فلسطین، سیریا جو پورا علاقہ تھا آس پاس کا، یہ ایک ہی علاقہ کہلاتا تھا، چونکہ یہ بستیاں خود بنی اسرائیل کی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام جب مصر آئے تھے تو اس وقت ان کے والد یعقوب علیہ السلام اور اپنے تمام بیٹوں کو لے کر وہاں آ گئے تھے مصر میں۔ اس کے پہلے یا اس سے پہلے وہ لوگ فلسطین میں آباد تھے، کنعان کے علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے۔ تو بہرحال اس بستی سے مراد یہ سیریا ہے، یعنی پورا آس پاس کا علاقہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب ہم تمہیں وہاں پر فتح اور نصرت عطا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف ایک ان سے تقاضا کیا، اور وہ تقاضا کیا تھا کہ حطتن کہتے جانا۔ اور یہ جو حطتن ہے اس کے معنی ہوتے ہیں مغفرت۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حطتن یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطتن کی بجائے حبتن فی شعرہ، حبتن فی شعرہ کے معنی ہوتے ہیں دانہ بالی کے اندر کہنے لگے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر۔ اور مسلم کی حدیث میں حبتن فی شعرہ کی بجائے ہنتتن فی شعر کا لفظ آیا ہے، گندم اپنی بالی کے اندر، یعنی گیہوں کا دانہ اپنی بالی کے اندر کے الفاظ ہیں، مسلم کتاب التفسیر۔ حطتن کے معنی ہوتے ہیں ایکچولی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو بدل دیا، اور ایکچولی دنیا کے غلبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کا یہ جو معاملہ ہوا تھا کیوں ہوا، یا انہوں نے اس طرح سے کیوں کیا، کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، خشیت اختیار کرتے ہوئے، اور خشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پوسچر، آپ کا جسم، آپ کا دل، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ڈر رہا ہو اور دب رہا ہو۔ تو جب تمہیں فتح نصیب ہو جائے، جب تم وکٹری حاصل کر لو، تو تم اپنے فعل اور اپنے قول دونوں طریقوں میں تمہارے عاجزی ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے گناہوں کی زیادتی کی بنا پر اور بخشش مانگنے کی بجائے یا شکر ادا کرنے کی بجائے جو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دی تھی، انہوں نے اس کو بدل ڈالا۔
آپ کو یاد ہوگا اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے، سیرت پڑھی ہوگی اگر آپ لوگوں نے اسلامی تاریخ، تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت کیسے داخل ہوئے تھے. جو سنیت الاولیاء والا علاقہ ہے جہاں سے آپ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، جب آپ کو وکٹری ملی، فتح ہوئی، مکہ فتح کر لیا آپ نے، تو آپ سواری پر اتنا جھکے جاتے تھے شکر گزاری کی بنا پر کہ آپ کی داڑھی آپ کی اونٹنی کو چھو رہی تھی. اب سوچیں کہ کتنا آپ جھک گئے ہوں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پوسچر بھی، آپ کا عمل، آپ کا بدن جو ہے ظاہر کر رہا ہو کہ آپ فرمانبرداری اختیار کر رہے ہیں. اور دوسرا، آپ کا قلب بھی گواہی دے، آپ کے دل کے اندر بھی شکر گزاری ہے، ان نعمتوں کا احساس ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو عطا کیا ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو پہلے تو آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتے جا رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی کی کبریائی بیان کرتے جا رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے کو یہ فتح اور نصرت عطا کی. پھر آپ کا عمل، آپ کی داڑھی جو ہے وہ سواری کو چھو رہی تھی، نہیں آپ نے اتنا سر کو جھکا دیا تھا اپنے. پھر مکہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے غسل کیا اور 8 رکعت شکرانے کے طور پر آپ نے پڑھی. آپ کی جو کزن تھیں یا علی رضی اللہ عنہ کی بہن کے بارے میں آتا ہے، ام ہانی رضی اللہ عنہا، ان کے گھر پر آپ نے 8 رکعت نماز پڑھی تھی بطور شکرانہ. لیکن انہوں نے کیا کیا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اچھا جب تم جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس بستی میں کئی سال رہے. یہ جو واقعہ ہے یہ وہ واقعہ ہے جب بنی اسرائیل میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، 40 سال تک رہے. اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور کو نبوت دی، جس میں بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یوشع بن نون ان کو نبوت ملی. اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نصرت اور فتح عطا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تم کیسے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا اور ہتتن کی بجائے انہوں نے ہنتتن کہا. ہتتن کے معنی ہوتے ہیں گناہوں کی بخشش مانگنا، مغفرت طلب کرنا. انہوں نے اس کو حبتن کر دیا یا کچھ اور کر دیا، ہنتتن کر دیا. حبہ دانا بالی کے اندر اس کو کہتے ہیں، اور ہنتا گندم اپنی بالی کے اندر، یعنی گندم گیہوں کو کہا جاتا ہے یا کوئی بھی گرین آپ کہہ لیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کی نافرمانیاں تھیں. انہوں نے لفظوں کو بھی بدل دیا اور جسمانی حالت ان کی فرمانبرداری والی جو ہونی چاہیے تھی اس کو بھی انہوں نے بدل دیا. یعنی جھکتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، یہ سجدے کی حالت میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ پیٹھ کے بل، کمر کے بل وہاں پر داخل ہوئے. یعنی ہٹ دھرمی کی اور نافرمانی کی انتہا آپ کہہ سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ ہم اور مزید نوازیں گے، جو احسان کرنے والے ہیں ہم ان کو مزید نوازیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو محسن کا لفظ یہاں پر کیوں خاص طور سے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سب سے بیسٹ لیول پر کرنا، یعنی جو بھی احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوں یا عبادات ہوں، تو معاملات اور عبادت دونوں میں خوبصورتی پیدا کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے شکر گزاری کر رہے ہیں. یہاں پر سین کا لفظ لگا ہے اور سین کے معنی میں آتا ہے جب سنزید ہو جائے، یعنی سین لگ جائے کسی لفظ کے شروع میں تو ان قریب کیا جاتے ہیں. تو ہم احسان کرنے والوں کو اور مزید دیں گے. تو احسان یہاں کون سا احسان ہے؟ یہ کوئی اردو والا احسان نہیں ہے، یہ عربی کا احسان ہے جو حسن سے نکلا ہے. کوئی بھی چیز کو اپنی خوبصورتی کے بالکل اعلیٰ معیار پر لے جا کر کرنا، دی بیسٹ آپ کا پرفارمنس ہو. جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ روزمرہ جو کھانا نکالتے ہیں گھر میں تو اتنے اہتمام سے نہیں نکالتے ہیں نا، لیکن جب کسی کی دعوت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو پریزنٹیشن ہے، آپ کے کھانوں یعنی انواع و اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، بہترین لذیذ ڈشز ہوتے ہیں، بہت زیادہ آپ ڈفرینٹ قسم کے کھانے بناتے ہیں. پھر ہر چیز آپ کی چینج ہوتی ہے گھر کی. ایون آپ اپنے بیڈ روم میں بیڈ شیٹ نہیں بچھاتے ہیں، گھر کا کونا کونا صاف کرتے ہیں، ڈسٹنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. بہترین گھر کا ڈنر سیٹ نکالا جاتا ہے، ہر چیز نئی نکالی جاتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ احسان کا لیول ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے دیے گئے احکام کو کس طرح بجائے لایا جائے، یعنی اس کے احکام کی پیروی کس طریقے سے کی جائے، اور وہ ہے احسان کے ساتھ کرنا. کوئی بھی کام کو اس کے سب سے بیسٹ لیول پر کرنا، اپنی پوری ایفرٹ لگا دینا کہ وہ کام بھی بہت اچھے طریقے سے کیا گیا ہو اور دل سے بھی آپ اس کے کرنے کے لیے راضی ہوں. دونوں کیفیت مل جانی چاہیے، جسمانی بھی اور قلبی بھی.
تو یہ کام احسان والا ہوتا ہے. اور یہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ حدیث احسان سے، جس میں آخر کا جو ٹکڑا آتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب جبریل امین کو بھیجا تھا، جو حدیث جبریل یا حدیث احسان کے نام سے مشہور ہے، وہ حدیث بہت طویل حدیث ہے، جس میں جبریل علیہ السلام پوچھتے جا رہے تھے سوالات اور پھر جوابات بھی دیتے جا رہے تھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر آخر میں انہوں نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے. تو احسان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. سوچیں ذرا کتنا لیول ہائی ہے یہ. اور اگر تم یہ محسوس نہ کر سکو تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں معلوم ہے، تو ہمارے ہر کام میں کتنی خوبصورتی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم احسان کے لیول پر کام کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہمارا رب ہمیں مزید نوازتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے ویسے راستے کھول دیتا ہے. آپ ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں. تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملا؟ کہ نعمتوں کا شکر جسمانی طریقے سے بھی اور زبان سے بھی ادا کرنا ضروری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو احسن طریقے سے بجایا جائے، کوشش کی جائے کہ اس کو آپ پورا کر سکیں. جبکہ بنی اسرائیل نے اس کو بدل دیا تھا. آگے دیکھیے آیت نمبر 59. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين، تو بدل ڈالا انہوں نے، ظلموا ظلم کیا جنہوں نے، قولا قول کو، غیر الذی بجائے جو، قیلا کہا گیا تھا، لہم ان کے لیے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی الذین اوپر جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا تھا، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا بوجہ جو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے رہتے. یفسقون فسقہ سے، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو. اور ایکچولی جو بھی فا سے الفاظ زیادہ تر عربی زبان میں آتے ہیں، جیسے یہاں پر فا سین قاف ہے، تو حدود کو پھلانگنا، حدود کو کراس کرنا، لمٹس کراس کر جانا. اور فجرہ کے معنی ہوتے ہیں پھٹنا، کسی چیز کو پھاڑنا. جیسے جب دانا زمین کو پھاڑ کر اوپر نکلتا ہے، یعنی جو بیج ہم بوتے ہیں تو وہ پودا جب نکلتا ہے تو زمین کو پھاڑ کر اوپر نکلتا ہے. جیسے کلی جو پھول میں بدلتی ہے تو اس کے لیے بھی فسقہ کا لفظ آتا ہے. تو فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جائے، جو لمٹس کو توڑ کر باہر نکل جائے، وہ فاسق ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اپنے قول کے بدل جانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا آسمان سے. کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل پر طاعون کی صورت میں وبا نازل ہوئی تھی. اور یہ بھی اسرائیلیات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 70,000 یہود اس میں مر گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ بدل دیا تھا لفظ کو. کیا بدل دیا تھا انہوں نے؟ ہتتن کی بجائے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہنتتن یا حبتن کہہ دیا تھا، یعنی زبان سے بدل دیا. اور دوسرا انہوں نے اپنے عمل سے بھی بدل دیا، کہ ان سے کہا گیا تھا کہ جھکتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہوئے داخل ہونا، تو وہ الٹا سرین کے بل گئے تھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اور مزید نافرمانیاں کرتے رہے ہوں، کیونکہ یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ڈیٹیل نہیں بتائی، مختصراً کی تمام جو پیچھے کے واقعات تھے وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. اور یہ واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں ہمیں؟ کیونکہ بنی اسرائیل جس عہدے پر فائز تھی، جو وہ امت وسط تھی پہلے، یا پھر لیڈر قوم تھی، تو اب ان سے وہ لیڈرشپ چھین کر، ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ لیڈرشپ ان سے لے لی گئی، واپس لے لی گئی اور امت مسلمہ کو سونپ دی گئی. تو اے امت مسلمہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تم سے پہلے جو امت تھی، جو لیڈر تھی، جو امت وسط تھی، جن کو خیر امت بنایا گیا تھا، اس نے اتنے جرم کیے، ظلم کیا، نافرمانیاں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بھی انہی خطاؤں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، سیم وہی کام جو وہ لوگ کرتے رہے تم نہ کرنے لگو. تو لہٰذا اس لیے ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں. اس میں ایکچولی ایک وارننگ ہے. اور کیا وارننگ ہے اس آیت میں؟ کہ جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اور جو دنیا چاہتے ہیں، دنیا دنیا دنیا، ان کے ہر بس زبان پر، دل و دماغ میں دنیا بسی رہتی ہے، تو وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں. یعنی تھوڑی سی دنیا کے فائدے یا ان کی خواہشات جو دنیا کی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں اور حرام اور مشتبہ چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. طیب کی بجائے حرام چیزیں پسند کرنے لگتے ہیں،
حلال اور حرام کا فرق بھول جاتے ہیں اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو بدل دیتے ہیں. اسی بنا پر ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہم کو کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کا حال کیا ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم پر ہر طرف سے کتنی مشکلات آئی ہوئی ہیں اور ہم گھرے ہوئے ہیں مشکلات میں. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ بدلیں, ہمارے اندر عاجزی ہو, ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کا جذبہ موجود ہو. لیکن بہت کم مسلمان ہم دیکھتے ہیں جو فرما برداری اختیار کیے ہوئے ہیں. میجورٹی کا حال یہ ہے کہ وہ ان کو تو فکر ہی نہیں ہے, ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں قرآن میں اور کیسے کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, تم قرآن سمجھ کر پڑھو گے, ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نعوذ باللہ, اتنی غلط بات کہتے ہیں. تو قرآن کو ایکچولی سمجھ کر ہی پڑھنا ہے. دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نماز میں جو کچھ پڑھ رہے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. سورہ نساء کی آیت ہے اور سورہ بقرہ میں بھی کہا گیا ہے. ابھی آگے پڑھیں گے ہم. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر گمراہ ہو جاؤ گے, تو بھلا کیسے گمراہ ہو سکتا ہے انسان؟ یہ تو پڑھ کر یعنی الحمدللہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے, مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. ہاں, اگر آپ کو عربی اس قدر بہتر طریقے سے آتی ہو کہ آپ عربی زبان کو سمجھ سکتے ہو, آپ کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ کو ترجمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایکچولی قرآن جو ہے ہمارے لیے ہے, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. شیطان نے کیسے نئے نئے طریقے بتا دیے کہ اچھا قرآن ترجمے سے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہ تو عالموں کی کتاب ہے, اس کو پڑھ کر بھٹک جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں. نعوذ باللہ, یعنی قرآن سے دور کر رہے ہیں. اور یہودی علماء بھی یہی کیا کرتے تھے, وہ بھی تورات سے دور رکھتے تھے لوگوں کو کہ عام لوگ تورات کو پڑھنے نہ پائیں, کیونکہ اگر ان کو ڈائریکٹ حلال اور حرام کا پتہ چل گیا تو ہماری کیا اہمیت باقی رہے گی. تو ایسی آج مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر مت پڑھو, ترجمہ مت پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو پھر قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ آپ ہی بتائیے. کیا ہم اتنے عربی داں ہیں, کیا ہم عربی میں اتنے ماہر ہیں کہ ڈائریکٹ عربی کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہمیں خود اس بات کا جواب ڈھونڈ لینا چاہیے. آگے دیکھیے آیت نمبر 60. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ, اور جب پانی مانگا. استسقا, جب بھی استسقا, یہ باب استفعال اس سے کہتے ہیں, اس وزن پر کوئی لفظ آتا ہے تو کوئی چیز طلب کرنا, جیسے استغفار ہے. تو استغفار میں کیا معنی ہوتے ہیں؟ استغفار کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ مغفرت طلب کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو استسقا پانی طلب کرنا. تو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے, قوم ہی اپنی قوم کے لیے, فقلنا, تو ہم نے کہا, اضرب, تم مارو, بعصاک الحجر, ساتھ اپنے عصا کے پتھر کو. فانفجرت, تو پھوٹ بہے. آپ دیکھیں فجرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پھوٹ پڑنا. منہ, اس سے, اثنتا عشرہ, 2 + 10 12. ٹھیک ہے, عشرہ 10 کو کہتے ہیں اور اثنین 2 کو کہتے ہیں. اینن, چشمے. قد, تحقیق, علیمہ, جان لیا, کلو, ہر, اناسن, گروہ نے, مشربہم, اپنا گھاٹ, اپنے پانی پینے کی جگہ, اپنا پنگھٹ. کلو, تم کھاؤ, وشربو, اور تم پیو, میں رزق اللہ, رزق سے اللہ کے, ولا, اور نہ, تعاثو, تم ہنگامہ کرتے پھرو, فساد کرو, اور بھی بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں تعاثو کے, فی الارض, زمین میں, مفسدین, مفسد ہوتے ہوئے. اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے انہیں کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو. چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور قوم موسیٰ کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا. ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو, مگر ایک دوسرے کی چیزیں غصب کر کے زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان ان پر ختم ہی نہیں ہو رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر مزید سے مزید احسانات کرتے چلا جا رہا تھا, انعامات کرتے چلا جا رہا تھا. یہ واقعہ بھی اصل میں وادی سینا میں پیش آیا تھا جب وہ 40 سال وہاں رہے تھے, وادی تیہ میں یا وادی سینا میں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے اوپر آسمان کا ان بادلوں کو سایہ کیا, غذا کے لیے ان کو من و سلوہ پرووائڈ کیا, لیکن پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا.
تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی. آپ کو یاد ہے پہلے ہم نے من و سلوہ کے بارے میں پڑھا تھا, وہاں پانی کا ذکر نہیں تھا, اب پانی کا ذکر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پانی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر تعداد میں کہا جاتا ہے پانی نکالا جو اس لاکھوں لشکر کی ضروریات کے لیے پورا ہو گیا. سوچیں ذرا کتنا بڑا احسان تھا کہ اتنے لاکھ لوگوں کا لشکر تھا وہ بنی اسرائیل کا, ان سب کے لیے وہ 12 چشموں کا پانی کافی ہو گیا. کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان تھے ان کے اوپر دیکھیں. لیکن انہوں نے بدل ڈالا, اور 12 قبیلوں کے لیے 12 ہولز تھے, وہاں پر 12 چشمے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے کس پر ہوتے ہیں؟ پانی پر ہوتے ہیں. آج کل ملکوں کے درمیان بھی جھگڑے پانی پر ہیں. جو نہر بہ رہی ہے آدھی تمہاری ہے کہ آدھی ہماری ہے, کون سا حصہ تمہارا ہے, کون سا حصہ ہمارا ہے. شہروں کے اور صوبوں کے جھگڑے بھی اس پر ہیں, پانی پر. پھر آپ اپنے محلوں میں دیکھ لیں, خصوصاً جو غریب محلے ہیں. خیر ہم سب جانتے ہیں کہ جو مالدار ہیں ان کے یہاں اپنے اپنے گھروں میں سب الحمدللہ بہت آسانی سے پانی اویلیبل ہے, لیکن اسپیشلی جو غریب محلے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جھگڑے کس بات پر ہوتے ہیں. جو پبلک کے لیے نل لگائے گئے ہوتے ہیں, پانی کی جو فیسلٹی ہوتی ہے اس پر وہاں کھڑے رہ کر آپ دیکھ لیں کہ کتنے جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں. تو پانی پر جھگڑے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپس میں جھگڑے نہ کریں, لہٰذا 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان آپ دیکھیں. اور اتنے لوگوں کے لیے وہ پانی الحمدللہ ضرورت کے لیے کافی ہو گیا. یعنی کتنی تعداد میں وہ پانی وہاں سے نکلتا ہوگا. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا ان کے اوپر. اور ان سے کیا کہا گیا تھا کہ کھاؤ پیو, یعنی ان کو کھانے پینے سے نہیں روکا گیا کہ کلو واشربو, کھاؤ پیو من رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے گئے رزق میں سے. لیکن بس کیا نہ کرنا, تم ہنگامہ نہ کرنا, تم فساد نہ کرنا, تم ایک دوسرے کا حق غصب نہ کرنا, ایک دوسرے کی چیزوں پر قبضہ نہ کر لینا. یہ جو تعصب کا لفظ ہے یہ بہت قابل غور ہے کہ بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ لفظ ایکچولی اس کے لیے بھی آتا ہے کہ جو دیمک ہوتی ہے یا کیڑا ہوتا ہے جو اندر ہی اندر کھا لیتا ہے, یعنی ایسا فساد جو اندر ہی اندر زمین کے امن و امان کو ڈسٹرب کر دے, جو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہو معاشرے کو. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب دیمک لکڑی کو کھا لیتی ہے تو لکڑی کھوکھلی ہو جاتی ہے اندر سے, اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا اس کے اندر, کوئی جان نہیں باقی رہتی. تو یہ تعصب یہ ایسا فساد جو معاشرے کو کھوکھلا کر دے, جو معاشرے کو خالی کر دے اندر سے, اس کے اندر کوئی خوبیاں, کوئی اس کے اچھے کام یا اچھی سوچ, اچھا ذہن باقی نہ رہے. تو معاشرہ جو معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے, جو سوسائٹی اب ختم ہونے والی ہوتی ہے, تو وہ اندر سے کس قدر ڈسٹرب ہو جاتی ہے, کس قدر کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ بس ایک تھوڑی سی ایک دھکا لگانے کی دیر ہوتی ہے اور وہ زمین یا وہ عمارت ڈھہ جاتی ہے, گر جاتی ہے. تو ایسا فساد. اور بعض اسکالرس نے اس کو لا تسعوا کے معنی میں بھی لیا ہے کہ نہ تم دوڑ دھوپ کرو, نہ تم کوشش کرو معاشرے کو کھوکھلا کرنے کی, معاشرے کو برباد کرنے کی. لیکن انہوں نے کیا کیا, وہی کیا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں فساد کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ زمین میں تم فساد نہ کرو. تو فساد ایکچولی کہتے کس کو ہیں؟ اور فساد فی الارض کی مذمت تو سبھی کرتے ہیں. جیسے کہ جب منافقین سے کہا گیا تھا کہ زمین میں فساد نہ کرو, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اور اہل فرعون کی درباریوں نے فرعون سے کہا تھا کہ تم موسیٰ کا کوئی معاملہ ختم نہیں کرو گے, تم دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری زمین میں فساد برپا کر رہا ہے اور ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو فرعون نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے, ہم کچھ معاملہ کرتے ہیں اور ان کے بیٹوں کو ہم قتل کر دیں گے, بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے. تو ان کے نزدیک فساد کچھ اور ہے, ہر ایک کی سوچ کے مطابق فساد کچھ اور ہوتا ہے. اور ایکچوئل جو فساد کی معنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے اور زمین کے امن و امان کو ڈسٹرب کیا جائے, یہ فساد ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فساد فی الارض ہر ایک کے نزدیک اس کے معنی الگ ہو جاتے ہیں اور اصلاح اس کے بھی معنی الگ ہو جاتے ہیں. ایکچولی اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ لکھ لیں تو بہتر ہوگا کہ حکومت اور اس کے نظام امن میں خلل ڈالنے والا یہ مفسد ہوتا ہے, یا حکومت سے بغاوت کرنے والا وہ مفسد ہوتا ہے. تو جو شخص بھی اللہ کے اور بندوں کے آپس میں باہمی حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا, یعنی جو ان کے آپس کے حقوق ہے اس پر ڈاکہ ڈالے گا, اس کو خراب کرے گا, وہ فساد فی الارض کا ارتکاب کرے گا, وہ اس کا مجرم ہوگا. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی فساد فی الارض کی ایک قسم ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ایسی سرگرمیاں یا خفیہ مشورے کرنا جس سے دین میں بگاڑ پیدا ہو, وہ بھی
فساد ہے اور یہ شدید جرم ہے. جیسے کہ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا یہ جرم ہے، ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کوئی سرگرمیوں میں حصہ لینا وہ بھی فساد فی الارض میں آئے گا. اسی بنا پر ہم سب جانتے ہیں کہ زنا یا پھر جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں وہ سب فساد میں آئیں گے، کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہے، کسی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، کسی کے مال کو غصب کیا جا رہا ہے، کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. کیونکہ تعصب کا مطلب کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی چیزیں نہ غصب کرنا، تم ایک دوسرے کی چیزوں پر نہ ڈاکہ ڈالنا، ایک دوسرے کے حقوق نہ سلب کر لینا. تو انہوں نے وہی کام کیا. اب یہاں پر میں اور آپ ہم لوگ کوشش کریں، ہم دیکھیں کہ ہم نے کسی کے حقوق پر تو نہیں ڈاکہ ڈالا ہے، اللہ نہ کرے ہم ایسے تو نہیں ہے نا، ہم نے کسی کی زمین تو نہیں ہتھیائی ہوئی ہے زبردستی. اگر وراثت میں کسی کا حصہ تھا تو ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ وراثت کا حصہ لے لیا اور بیٹیوں سے کہہ دیا کہ جاؤ ہم نے تم کو جو جہیز میں دینا تھا دے دیا، اب یہ ماں باپ کے زمین اور جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. پھر ہم نے کسی کے حقوق پر تو نہیں ڈاکہ ڈالا. اگر بحیثیت بیوی کہیں ایسا تو نہیں میں کرتی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ صرف ہمارے حقوق پورے کریں اور جو آپ کے ذمہ آپ کے والدین ہیں یا آپ کے جو مستحق رشتہ دار ہیں ان کو چھوڑ کر بس صرف ہماری ضروریات پوری کریں. یہ بھی کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہوا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے ذمہ جو ڈیوٹیز لگائی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کے سامنے اف تک نہ کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ بہنوں سے تڑوا دیا ہو بھائی کو. تو یہ سب ہمیں غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، کسی کے حقوق غصب کر لینا یا کسی کی زمین ہتھیا لینا یہ سب تعصب میں آئے گا. تو بنی اسرائیل یہ سب کرنے لگے تھے، ان کے یہاں پر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی تھی، ایک دوسرے کے حقوق نہیں رہے تھے، زنا عام تھا. ان کے یہاں پر یہ معاملہ تھا کہ زنا پر جو امیر لوگ اگر یہ برا کام کرتے تو ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی تھی، ساری سزائیں صرف غریب لوگوں کے لیے تھی. امیر لوگ کچھ بھی رشوت دے کر یا پھر اپنے تعلقات سے کام نکلوا کر بچ جایا کرتے تھے سزاؤں سے. آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ نہیں ہے. تو یہ تعصب کا لفظ اصل میں حقوق غصب کرنے کے معنوں میں آتا ہے. تو ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. آگے دیکھیے آیت نمبر 61. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبرا ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، علی طعام اوپر کھانے کے، واحدن ایک، فدعو تو پکار یا دعا کر، لنا ہمارے لیے، اور ربک اپنے رب کو، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، یہ نباتات سے جو ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، من بقلہا سبزی میں سے اس کی، وقثائہا اور ککڑی اس کی، وفومہا اور گندم اس کا، وعدسہا اور مسور اس کی، وبصلہا اور پیاز اس کی. قال اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی جو ہوا وہ ادنا ہے، کمتر ہے، بالذی بدلے اس کے جو ہوا جو خیرن بہتر ہے. اہبتو تم اترو، مصرن کسی شہر میں. یہاں مصرن کا لفظ آیا تو یہاں یہ مانی نہ لیں آپ کہ یہ جو آج کنٹری ہے مصر وہ نہیں، یہ مصرن ہے. تو کسی بھی شہر میں، کسی بھی جگہ، ایسی بستی جہاں پر یہ سب پایا جاتا ہو. فإن تو بے شک لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم نے مانگا، وضربت اور دے دی گئی اور مار دی گئی. ضربت کے لیے مار دی گئی زیادہ لفظ صحیح ہے، دے ماری گئی، علیہم ان پر، الذلہ ذلت، والمسکنہ اور محتاجی مسکینی، وباؤ اور وہ گھر گئے یا وہ لوٹے، بغضب من اللہ ساتھ اللہ کے غضب کے، یا اللہ کے غضب نے ان کو گھیر لیا. ذالکا کیوں ہوا تھا یہ، وہ بأنہم بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے، وہ یکفرون وہ کفر کرتے رہتے، بآیات اللہ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کی. یہ مسلمان تھے، دیکھیں
بنی اسرائیل کی قوم مسلمان تھی، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نافرمانی کی بنا پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عملی طور پر کوئی چیز کو نہ کرنا، کوئی حکم کو نہ ماننا، وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. تو انکار کرتے رہے، کفر کرتے رہتے بھی آیت اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے رہتے النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، ناحق. ذالک، وہ، بما، بوجہ جو اسو، انہوں نے نافرمانی کی تھی. ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے لیے انبیاء کا قتل بہت آسان ہو گیا تھا. وَكَانُوا، اور تھے وہ، یعتدون، وہ حد سے بڑھتے رہتے تھے، حدود کراس کرنے والے تھے، حد سے بڑھ گئے تھے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور اور پیاز وغیرہ. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز تبدیل کرنا چاہتے ہو؟ یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف نکل چلو، جو تم چاہتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا. اور انجام کار، یعنی اس کی وجہ سے ان پر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے تھے. اور ان باتوں کا سبب یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانا، شریعت کو چھوڑ دینا، شریعت کو فالو نہ کرنا. اب دیکھیں یہ آیت میں بہت ساری باتیں ہیں، ہم ون بائی ون دیکھتے چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہمارے لیے وہ چیزیں چاہیے جو زمین کی پیداوار ہیں. اور وہ زمین کی پیداوار کیا تھی؟ جیسے کہ اس نے بتایا، ساگ، ترکاری، گیہوں، مسور، پیاز وغیرہ، جیسے کہ ہمارے روزمرہ کے کھانے جو آج ہم کھاتے ہیں، سمجھیں. اور کیوں؟ اصل میں کیونکہ ان کے اوپر من و سلوہ اتر رہا تھا، آسمان سے رزق برس رہا تھا، ان کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا تھا، اور گوشت کے طور پر وہ پرندے کا گوشت تھا ان کے لیے کھانے کے لیے. اور دوسری چیز جو ان کو مل رہی تھی، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جو انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، تو دوسری چیز وہ ہوتی ہے، یعنی من و سلوہ دونوں ان کو مل رہا تھا. لیکن انہوں نے بدلنا چاہا کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے لیے تم کچھ اور انتظام کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ یعنی اتنی اعلیٰ چیز جو تمہیں مل رہی ہے، تم اس کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو کہ آسمان سے ملنے والی چیز کے بدلے تم زمین کی چیز چاہتے ہو. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سوچ اگر بدل جاتی ہے، انسان کی سوچ ایسی ہوتی ہے جو کہ، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لمیٹڈ سوچ کا انسان، یا بس اپنی ہی بات پر اڑا رہنے والا انسان. تو انہوں نے اتنی ان کی نافرمانی تھی، کوئی ایک نافرمانی نہیں تھی، اور بس ہمیشہ تقاضے کرتے رہتے تھے، ڈیمانڈنگ ان کی زیادہ پوزیشن تھی. یعنی یہ لوگ ہمیشہ بس ڈیمانڈ کرنے والے رہتے تھے، خود سے کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بس ہر دفعہ مانگتے رہتے تھے. اور آج آپ دیکھیں کہ یہی آج ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے کہ اچھا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا کیوں نہیں ہوتا، ویسا کیوں نہیں ہوتا. یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہو رہا ہے کس لیے ہے. ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے مستحق بنے ہیں، تو ہم پہلے دینے والے تو بنے، ہم پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق تو پورے کرنے والے بنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی اور نعمتوں کی بارش برسائے گا انشاءاللہ، جیسے کہ صحابہ کرام پر ہوئی تھی. کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے. آج بھی جو تاریخ نگار ہے، جو ہسٹورین ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہ کیا ریزنز تھے کہ مسلمان وکٹری پر وکٹری حاصل کرتے چلے گئے. کیا چیز تھی آخر کار ان میں؟ وہ الگ الگ ریزنز بتاتے ہیں. ایکچولی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم تھا ان کے اوپر، صحابہ کرام پر. آپ ہزاروں ریزنز ڈھونڈتے جائیں، ہسٹورین ڈھونڈتے رہتے ہیں ہزاروں ریزن کہ کیا ریزن سے کہ مسلمان ایک کے بعد ایک ملک کانکر کرتے چلے گئے. تو ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنے تھے وہ لوگ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حدود کو فالو کرنے والے، حدود میں رہنے والے تھے وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنے اور بچنے والے لوگ تھے وہ. تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کامیابی پر کامیابی عطا کرتا چلا گیا. اور آج ہم لوگ ذلت اور مسکینت کا شکار ہیں. تو ان کی ادنا چیزیں مانگنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ ان کی دنیا طلبی کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور مسکینت طاری ہو گئی. تو اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکینت کیوں طاری ہو گئی، تو یہ ایکچولی نتیجہ تھا ان کے گناہوں کی کثرت کا. ان کے گناہوں کی وجہ سے
ان کے اوپر کثرت طاری ہو گئی. اور شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایکچولی وہ لوگ بڑے بڑے گناہ کرنے پر بھی بہادر ہو گئے تھے، جری ہو گئے تھے، اور ان کے صبر کی کمی کی وجہ سے، قلتی صبرہم، ان کے صبر کی کمی کی وجہ سے، ان کے گناہوں پر کثرت کی وجہ سے، گناہوں پر جری ہونے کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی تحقیر کرنے کی وجہ سے. سوچے ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی تحقیر، یعنی وہ لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو، اور نعمتوں کی تحقیر کی وجہ سے ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا کہ ان کا عمل بدل گیا. یعنی یہاں پر عمل کی پہلی بات جو بات کی گئی ہے وہ جنس عمل کی بات کی گئی ہے کہ ضربت علیہم الذلہ، اس کی وجہ سے ذلت ان کے اوپر طاری ہو گئی. یہ ان کے کون سے جرائم تھے؟ ان کے بدنی جرائم تھے. چونکہ انہوں نے اپنے عمل سے جرم کیا تھا تو یہ چیز پھر ان کے لیے ظاہری طور پر ان کے ذلت کا سبب بن گئی. اور مسکنہ بقلوبہم، ان کے قلب کی وجہ سے ان کے اوپر مسکنت طاری ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل ڈرنے والے نہیں تھے نا. تو وہ چونکہ مسکینی کا جو تعلق ہے، مسکینی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجزی. اور یہاں پر مسکین کا مطلب کیا ہوا کہ محتاجی ان کے اوپر طاری ہو گئی. یعنی پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگے، اس سے مانگنے لگے، اس سے مانگنے لگے. مانگنے کا مطلب یہاں پر یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے دولت کی کمی ان کے پاس ہو گئی ہو، نہیں، بلکہ انہیں کہیں سکون نہیں تھا، ان کی کہیں حکومت نہیں تھی، ان سے ہمیشہ حکومت چھین لی جاتی تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ پٹتے رہے نا، وہ ہر دور میں ہر دفعہ ایسا ہوا کہ ٹیٹس کے ہاتھوں وہ لوگ برباد ہوئے. کئی ہزاروں کو ٹیٹس نے زندہ درگور کیا. پھر بخت نصر کے ہاتھوں وہ برباد ہوئے. کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ان کے اوپر دوسری قومیں آتی گئیں، ان کو تاراج کرتی گئیں، ان کے اوپر حکومت کرتی رہی، ان کو قیدی بنایا گیا، اور ان کے تمام جو تبرکات تھے وہ سب چھین لیے گئے. کس وجہ سے؟ ان کی اسی ادنا چیزوں کی طلبی کی وجہ سے، دنیا طلب کرنے کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ دنیا طلب کرنے کا جو انجام ہوتا ہے وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. یعنی کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دنیا طلب کرنا. ادروائز اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا دینے میں، اپنے بندوں کو دنیا عطا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو فرماتے کہ فضل ہے اس کو، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ماشاءاللہ سلیمان علیہ السلام کو دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، داؤد علیہ السلام کو دیا. ہم صحابہ کرام دیکھتے کہ عبد الرحمن بن عوف اس قدر وہ مالدار تھے کہ آج دنیا میں جو ہم سب جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہے، چاہے وہ گوگل ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، ان کے جو اونرز ہیں، جو کمپنیز چلا رہے ہیں، اس سے 3 ٹائم زیادہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس دولت تھی ماشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس فضل سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دنیا طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. تو وہ دنیا طلب کرنے لگے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اور ادنا چیزیں انہوں نے حاصل کی. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ گناہوں پر جری ہو جانا، یعنی گناہ کرتے ہوئے ڈرنا نہ، بہادری کے ساتھ بلکہ نیڈر ہو کر گناہ کرنا. پھر دوسری چیز ہے صبر کی کمی. تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اپنا احتساب کریں، ہم دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں گناہ کرتے ہوئے میں نیڈر تو نہیں ہو جاتی ہوں، میں یہ تو نہیں سوچتی کہ ہاں کر لو گناہ، کیا ہوا، کون دیکھ رہا ہے، کس کو دیکھنا ہے، معافی مانگ لیں گے. یہ گناہوں پر جری ہونا ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہے صبر کی کمی. اور تیسری چیز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو حقیر جاننا، چھوٹا سمجھنا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے احکام دیے، کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت تو چلتا ہے، کیا ہوا، اپنی مرضی بھی کر لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تذلیل ہوئی، تحقیر ہوئی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کمتر جاننا. جو نعمتیں ملی ہیں، اچھا میرے پاس تو بس یہی ہے، دوسروں کے پاس تو اس سے زیادہ ہے. اپنے پاس کی چیزوں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کی چیز کو زیادہ اچھا سمجھنا. جیسے کہ آج کل کا ہمارا ماحول ہے. ابھی ایک جگہ کہیں کچھ پروگرام ہوا تھا، تکمیل سیریمنی، اس میں ایک چھوٹا سا اسکٹ ان لوگوں نے کیا تھا. تو اس میں یہی بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہم کو ہمیشہ دوسروں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. میری بہن کا شوہر زیادہ اچھا ہے، میری پڑوسن کا شوہر زیادہ اچھا ہے، میرے گھر کے صوفے کم تر ہیں، فلاں کے گھر کے صوفے بہت اچھے ہیں، فلاں کے والدین بہت اچھے ہیں، میرے والدین اتنے اچھے نہیں ہیں، فلاں کے بہن بھائی بہت اچھے ہیں، میرے بہن بھائی اتنے اچھے نہیں ہیں، فلاں کی اولاد بہت نیک اور صالح اور فرمانبردار ہے، میری اولاد اچھی نہیں ہے. تو یہ ایسے معاملات. اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں کی خواتین کا یہی حال ہے کہ وہ ہمیشہ کیا سوچتی ہیں، دوسروں کے سب اچھے ہیں، میرے ساتھ ہی بس معاملہ ایسا ہے، جبکہ اس کے سب سے اچھے ہوتے ہیں، ہے نا. لیکن ہم ناشکری کرتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کی تحقیر کرنا ہوا کہ جو آپ کو ملا ہے آپ اس پر راضی نہ ہو
اس سے ناخوش ہوں اور دوسروں سے کمپیئر کریں. تو یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کی تحقیر ہوئی. تو پھر ان کے عمل کی وجہ سے یہ سب کیا ہوا کہ ان کا یہ عمل تھا، تو اس کی وجہ سے کہا گیا کہ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی. اور پھر یہ اس بات کی گواہی تھی کہ ان کے جسموں نے یہ نافرمانی کی اور یہ بدعملی کی. اور پھر ان کے قلب چونکہ اللہ سے ڈرنے نہیں لگے تھے، ان کے قلب بدل گئے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر مسکنت طاری کر دی گئی. تو یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو انہوں نے صبر نہیں کیا اور دوسری چیز حاصل کرنا چاہیے. اب جب ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو چیز تم چاہتے ہو، اہبتو، یہ لفظ یہاں پر بھی ہم پڑھ رہے ہیں اہبتو. آپ کو یاد ہوگا ہم نے آدم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا تھا کہ اہبتو، اتر جاؤ تم سب کے سب زمین میں. اور یہاں پر بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا کہ اہبتو. تو یہاں اہبتو سے مراد ہے حبط الاعمال. حبطہ کہتے ہیں کہ کسی چیز میں گھر جانا یا کوئی چیز گھیر لینا. تو ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے ایکچولی وہ نیچے گر گئے وہ اس میں. تو چھوٹے سے شہر میں، چھوٹی سی بستی میں پھر وہ داخل ہو گئے. ان کے اس سوال کرنے کی وجہ سے، یعنی بار بار مانگنے کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور مسکینت پڑ گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گر گئے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کتنا بڑا ہوتا ہے. اور یہ جو کھانے کی خاص طور سے خواہشات ہوتی ہیں، اب یہاں پر ایک قابل غور بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ سب سے زیادہ مشہور جو کھانے ہیں یا جو زبان کی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لذتیں ہیں، پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ کھانے اور سب سے زیادہ مسالے کہاں بنتے ہیں اور کہاں کھائے جاتے ہیں؟ آپ بتائیں. اگر آپ ورلڈ میں کسی ہوٹل میں چلے جائیں یا ویسے ہی جو کوئی ایک نارمل آپ کہیں رپورٹ پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے لیے سب سے پہلا جو نام آئے گا وہ انڈیا پاکستان کا آئے گا. ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ مسالے، سب سے زیادہ آئل اور سب سے زیادہ کھانوں کے تعلق سے شوقین ہمارے یہاں کے لوگ پائے جاتے ہیں انڈیا پاکستان کے. اور ہم لوگ جب تک کئی گھنٹے نہ لگاتے اپنے کچن میں، ہمارا کچن کا کام کمپلیٹ نہیں ہوتا، ہمارے کھانے نہیں بنتے ہیں. سیدھا سادہ کھانا بنانا تو ہماری سرشت میں شامل ہی نہیں ہے. یعنی ہم زبان کے چٹخاروں میں اتنے پڑ گئے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے احکامات کو بھلا دیا. ہماری جو اصل ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم بھول گئے. ہمارے یہاں پر لڑکی کی شادی ہونے کے بعد اس کی زندگی کا جو مقصد بتایا جاتا ہے اور بنا دیا گیا ہے وہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کچن میں رہے. وہ بہو بہت اچھی جو مسلسل کچن میں رہتی ہے، وہ بہو بہت اچھی جو 24 گھنٹے تمام گھر کے لوگوں کو کھانے بنا کے کھلاتی ہے، وہ بہو بہت اچھی جو ڈفرینٹ قسم کے کھانے بنا کر کھلاتی ہے اور اپنے آپ سے فراموش ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو فراموش کر دیتی ہے، بھول جاتی ہے اپنی ذات کو. نہ پھر اس کی نمازیں ہوتی ہیں، کیونکہ نماز کیسے پڑھے گی؟ کچن سے فرصت ملے تو نمازیں پڑھے گی نا. اور اگر نمازیں پڑھے گی بھی تو وہ جیسے کہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ مرغے بس چونچ مارتی ہے زمین پر کہ جلدی جلدی نمازیں پڑھو، کھانا بنانا ہے، جلدی جلدی نمازیں پڑھو، کھانا نکالنا ہے، جلدی جلدی نمازیں پڑھو، ناشتہ بنانا ہے. بس صبح سے لے کر رات تک کچن، رات سے لے کر صبح تک کچن. رات میں بھی یہی فکر کہ کل کیا بنے گا، صبح ناشتے میں کیا بنے گا، دوپہر میں کیا بنے گا، رات میں کیا بنے گا. پھر 4 بجے ناشتے کے لیے چائے کے ساتھ کچھ اور چاہیے، صبح چائے کے ساتھ کچھ ناشتہ چاہیے، پھر 9 بجے ناشتہ، پھر 2 بجے کھانا، پھر 4 بجے ناشتہ، پھر 5 بجے کی چائے، پھر اس کے بعد پھر 8 بجے کھانا، 9 بجے کھانا. اور پھر سوتے سوتے کچھ نہ کچھ ہمارا منہ چلتا ہی رہتا ہے. تو ہماری پوری زندگی کہاں گزر گئی بتائیے؟ جو ہم سے پہلے کے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں تو تھوڑا بہت شعور آ گیا، لیکن ہم سے پہلے کے بس ایک جنریشن پہلے کے لوگ آپ دیکھیں کہ ان کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو کھانا بناتے ہوئے گزر گئی. اور ہمارے پھر بھی خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. یہی کھانے، یہی زمین کی پیداوار. آپ دیکھیں یہاں کیا بتایا گیا کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے وہ بہت ہے. یہ خیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا ہے. تم بدلنا چاہتے ہو ادنا، اور یہاں ادنا سے مراد ایکچولی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا دل دنیا میں اٹک جائے. یعنی بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیا ادنا چاہتے ہو اور تم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو مل رہا تم اس پر قناعت نہیں کر سکتے. یعنی جس جنگل میں وہ تھے، جس میدان میں وہ تھے، وادی تیہ میں، کئی سال تک وہاں پر وہ رہے، من و سلوہ ان کو ملتا رہا بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے. لیکن وہ ان چیزوں کو کھاتے کھاتے اکتا گئے تو ان کو یہ کھانوں کی طلب پیدا ہوئی. تو انہوں نے مطالبہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم کو یہ من و سلوہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں کیا چاہیے؟ یہ زمین کی پیداوار چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ جو چیز تمہیں یہاں بلا مشقت مل رہی ہے
اور اس سے بہت زیادہ بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو، جو کہ تم کو مشقت کے بعد ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو زمین کی پیداوار ہے اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے آپ زمین کو سینچے، اس کے بعد بیج بوئیں، پھر اس بیج کے نکلنے انتظار کریں، پھر جب وہ نکل جائے تو اس کے بھی بہت سارے پروسیس ہیں، تب کہیں جا کر وہ چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے مصطفیٰ السلام نے کہا کہ تم آرام سے رہو، بغیر مشقت کی جو چیز مل رہی ہے تمہارے لیے وہ بہت بہتر ہے۔ تو اب جب انہوں نے کہا کہ نہیں فلاں ہم کو تو نہیں چاہیے، ہم تو وہ حاصل کر کے رہیں گے، تو پھر آخرکار ان کو وہ عطا کر دی گئی۔ تو یہاں پر بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر تم جو چیز تمہیں مل رہی تھی اور تم کو یہاں پر میدان میں رکھا گیا تھا تاکہ تم محنت اور مشقت کے عادی ہو جاؤ، جفا کشی کی زندگی کے عادی ہو جاؤ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کر سکو، جہاد کر سکو، لیکن ان کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اور یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ فارغ رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کر سکتے تھے، جبکہ شہر کی زندگی میں وہ مصروف ہو جاتے، اور شہر کی زندگی میں آرام پسندی ہو جاتی ہے انسان کو۔ تو یہاں پر جو تم میدان میں رہ رہے ہو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اگر ہمارا وقت بچے گا، جیسے کہ آج ہم عبادت اگر کر سکتے ہیں تو کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس وقت ہو۔ جب اگر ہم دین کا کام کرنا چاہیں تو ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس وقت ہو۔ اب ہم قرآن پڑھانا سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں تو کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمارے پاس وقت ہو۔ اب اگر ایک خاتون کا وقت پورے صبح سے لے کر رات تک کچن میں گزرے گا، یا کچن سے آ کر دوسرے گھر کی صفائی میں گزرے گا، تو آپ بتائیے کہ اس کے پاس وقت بچے گا کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، پڑھ سکے، پڑھا سکے؟ جبکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہمیں امت وسط بنایا گیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے لیول پر، آپ سے فرمایا کہ کلکم رائی و کلکم مسئولہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، یعنی نگران ہے، چرواہا ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ اس کے انڈر دیے گئے تھے، جو اس کے سرپرستی میں تھے، ان کے تعلق سے ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو اب ہم سے پوچھا جائے کہ اچھا تم نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی نہیں کی تھی؟ تم نے اپنے گھر والوں کو جو دین کے احکام تھے بتائے تھے نہیں بتائے تھے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کچن سے فرصت نہیں تھی ہم کو؟ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس تو 3 ٹائم کھانا بنانا پڑتا تھا، مسلسل مہمان آتے رہتے تھے، ان کے لیے کھانے بنانا۔ تو آپ دیکھیں کہ کھانا بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ کام ہم خواتین کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، کچھ کام مردوں کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ مردوں پر باہر کما کر لانے کی ذمہ داری ہے، ہم پر گھریلو کاموں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک عقل مند، ایک مومنہ جو صحیح مسلمہ ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے اوقات کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، اپنے ٹائم کو مینیج کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہوتا ہے، اس کا ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے کہ وہ اتنے ٹائم میں اپنا یہ کام نپٹا لے گی، کچن کا کام کر لے گی، فلاں ٹائم میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے گی، ان کو سمجھائے گی، ان کو دینی باتیں، دینی تعلیم سے آراستہ کرے گی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ انتظام کرے گی، خود اپنی ذات کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ خود میرے لیے کتنا ضروری ہے نا قرآن کو پڑھنا۔ یعنی اگر میں جہنم سے بچنا چاہتی ہوں تو مجھے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا پڑے گا، مجھے احادیث کا علم حاصل کرنا پڑے گا، مجھے مسائل معلوم کرنے پڑیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں پاکی کیسے حاصل کر سکتی ہوں، میری نماز کب قبول ہوگی، مجھے زکوٰۃ کب ادا کرنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے، مجھے رمضان میں روزے رکھنے ہیں تو اس کے کیا تقاضے ہیں، روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے قبول ہوتا ہے، وہ سب مجھے معلوم کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا؟ آپ بتائیں۔ تو اس کے لیے مجھے ٹائم چاہیے، یا تو میں کتابیں پڑھنے والی ہوں، مطالعہ کرنا آتا ہوں مجھے اچھی طرح سے، یا مجھے عادت ہو اس کی، یا پھر میں کوئی ایسے درس یا ایسی مجلسیں، ایسی محفلیں، ایسی کلاسز اٹینڈ کرتی ہوں جس سے مجھے سب معلومات ہوں۔ تو لیکن ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے بہانہ کیا بناتے ہیں کہ کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ہے، گھر سے فرصت ہی نہیں، گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ہے۔ تو نہیں، آپ دیکھیں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم تمام احکامات کو جانیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اور حکمت کا جو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں۔ یعنی عورتوں کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم یہ بتاؤ لوگوں کو، دوسرے عورتوں کو، اور اسی بنا پر ازواج مطہرات اور اس کے بعد تمام صحابیات نے ان آیات پر عمل کر کے دکھایا، اور انہوں نے یہ احکامات کو عام کیے۔ ام دردہ رضی اللہ عنہا وہ دین پڑھاتی تھی لوگوں کو، بڑے بڑے لوگ آتے تھے تابعین ان کے پاس دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ ایک نہیں کئی صحابیت کے نام ہیں جن سے مردوں نے دین حاصل کیا، مردوں نے سیکھا۔ اور اسلام میں ویسے بھی مرد اور عورت کا درجہ برابر ہے اجر کے لحاظ سے یا علم پھیلانے کے لحاظ سے۔ تو یہاں پر ان کے اوپر ذلت اور مسکینت طاری کر دی گئی کیونکہ انہوں نے ادنا چیز مانگی تھی،
اور یہ کھانے کا شوق انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا ہے. یہ کھانوں کی وجہ سے انسان حرام کی طرف جاتا ہے حلال سے, کھانوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کرتا ہے, کھانوں کی وجہ سے انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے. ایک وہ جملہ ہے نا, کون سا جملہ ہے کہ کھانے کے لیے زندہ رہنا چاہیے یا زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے, ہے نا, ایسے ہی کچھ جملہ ہے وہ. تو ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانے کے لیے زندہ ہے, یعنی کھانے کے لیے وہ زندگی گزار رہا ہے, یہ کیا ہونا چاہیے آپ بتائیں؟ زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے نا. تو بس ہمیں اتنی ضرورت ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے, اتنا ہی ہمیں استعمال کرنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. دن رات اسی میں لگے رہنا. آپ دیکھیں, آپ کم کر دیں اپنی یہ ڈشز کو, آپ دیکھیں آپ کے پاس کتنا وقت بچ جائے گا. سادے کھانوں کی عادت ڈالیں, بہت زیادہ لوازمات کی, بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھار کوئی بات نہیں, نو پرابلم, اگر آپ مہینے میں ایک دفعہ 15 دن میں ایک دفعہ کوئی اچھی ڈش بنا لیں گھر میں, لیکن روزانہ سادے کھانوں کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کا وقت دینی کاموں میں لگا رہے. پھر وہ نبیوں کو کیوں قتل کرنے لگے تھے؟ اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بما عصوا وکانوا یعتدون, کیونکہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے. اور اس میں ایک بات بہت اہم ہے اور قابل غور ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہتا ہے, پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو غصب کرتا ہے, اس کے بعد بندوں کے حقوق کو غصب کرنے لگتا ہے, پھر گناہوں کی کثرت بڑھتے چلی جاتی ہے, پھر بعض گناہ جو ہے وہ غفلت کی بنا پر کرنے لگتا ہے, اور پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرا کیا انجام ہونے والا ہے. اور پہلے وہ چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, پھر یہ چھوٹے گناہ اس کو بڑے گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں, اور پھر وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے, کافر بن جاتا ہے, بدعتی بن جاتا ہے, یا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری عافیت چاہتے ہیں ہر بلاؤں سے, ہر مصیبتوں سے. یہ جو بلا ان کے اوپر آئی تھی بنی اسرائیل پر, ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو ان کے اوپر ذلت اور مسکینت طاری کی گئی, تو اللہ تعالیٰ ہم ایسی آزمائش سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہم پر ذلت اور مسکینت نہ طاری کرنا. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہمارا فرض ہے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما, ہم کو اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے بحیثیت امت مسلمہ ہم پر ڈالے ہیں. اور جو ان کی نافرمانی تھی, اس میں ابن عاشور لکھتے ہیں کہ گناہوں پر مسلسل اصرار, یعنی مسلسل وہ لوگ گناہ کرتے رہے, اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ حد سے آگے بڑھ گئے, اسی میں وہ انوالو ہوتے چلے گئے, اور چھوٹے گناہ دراصل لے جاتے ہیں انسان کو بڑے گناہوں کی طرف. تو کبھی چھوٹے گناہوں کو ادنا مت جانیے, یہ مت سوچیے کہ اچھا یہ تو چھوٹا گناہ ہے, کوئی بات نہیں, کیا ہوا کر لیں, تو کوئی بڑا گناہ تو نہیں ہے نا. تو یہ چھوٹے گناہ انسان کو پھر کیا کرتے ہیں, بڑھاتے بڑھاتے سیدھا بڑے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں, اور اس سے انسان پھر بہت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, حدود سے نکل جاتا ہے. پھر آلوسی لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کفر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی آیت کا, اور کفر کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا, تو انہوں نے وہ جو بوجھ اٹھایا کفر کا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو انہوں نے انکار کیا, نہیں عمل نہیں کیا, اور وہ انبیاء کو جو قتل کرتے رہے, تو یہ ان کے گناہوں کے سبب تھے. یعنی پہلے چھوٹے گناہ کرتے رہے, پھر بڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ اعتدال سے بہت آگے نکل گئے اور حدود کراس کرتے گئے, اور وہ اس حدود سے گزرے. جب انہوں نے حدود کو کراس کیا تو پھر گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے, ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ, ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ, دوسرے کے بعد تیسرا گناہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو ان کے اوپر اسی بنا پر ذلت اور مسکینت طاری کر دی گئی, اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گر گئے. جیسے کہ ہم جانتے کہ وادی تیہ میں وہ لوگ 40 سال بھٹکتے رہے, اور یہاں پر رکھنے کا ان کو مقصد یہی تھا کہ وہ محنت کے عادی ہوں. اگر وہ پیغمبر کی مرضی پر چلتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے تو ہو سکتا ہے کہ 40 سال کی بجائے ان کو 40 مہینوں میں ہی ان کا ملک مل جاتا, شام. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی وہ مدت بڑھتی گئی, اور 40 سال وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرے رہے, اور پھر ان کی نافرمانی یہاں تک بڑھی کہ انبیاء کو وہ قتل کرتے رہے, اور اسی بنا پر ان پر ذلت اور مسکینت طاری ہو گئی. تو ذلت اور مسکینت کی پہلی شکل تو یہ ہے کہ ان کو فتح اور نصرت سے دور کر دیا گیا, اور دوسری صورت یہ ہے ذلت اور مسکینت کی کہ یہ قوم کئی دفعہ دوسری قوموں سے پٹ چکی. مالدار ہونے کے باوجود بھی آج آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس افراد کی قوت بہت کم ہے, اور چھوٹی سی جگہ انہوں نے حکومت قائم کی ہوئی ہے, لیکن دوسری قوموں کے سہارے پر. اور آج بھی ان کے اندر اخلاقی انحطاط, یعنی اخلاق ان کے بالکل گئے گزرے ہیں. بے حیائی, فحاشی, سود خوری, یعنی سود کھانا, لین دین سود کا, حرام کھانا, یہ اس قوم کا ترہ امتیاز ہے. یعنی
یہ قوم ہر گناہوں میں مبتلا ہے آج بھی. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ نافرمانی انسان کو گناہوں کی یعنی شروع میں نافرمانی ہوتی ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. تو آج کی آیات سے جو ہمیں عمل کے لیے سبق ہے وہ کیا ہے کہ ہم آج کے دن دیکھیں کہ آج کے دن میں نے کیا علم کو حاصل کرنے کی حرص میں نے رکھی، کیا میں نے کوئی سنت کو فالو کیا یا میں نے کوئی سنت کی حفاظت کی. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنزید المحسنین، کہ ہم بہت زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. تو نیکیوں میں سبقت لے جانا، سنتوں کا اہتمام کرنا اور حدود کی حفاظت کرنا، اگر ہم یہ سب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو مزید نوازے گا. تو ہمیں عمل کیا کرنا ہے کہ صبح ہم دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ میں نے صبح شام کے اذکار پڑھے نہیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کی نہیں کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر میں نے عمل کیا نہیں کیا، سنتوں پر میں نے عمل کیا نہیں کیا، اور سنتوں کی میں نے حفاظت کی یا نہیں کی. یہ مجھے دیکھنا ہے. اگر میں یہ سب کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور نوازے گا انشاءاللہ. پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے عمل کے لحاظ سے کہ صبح شام کے اذکار ہم اس کا اہتمام کریں اور صحیح اذکار ہم کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ مروجہ جو خود ساختہ دعائیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں، چاہے تو وہ کوئی وظیفہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی اذکار ہوتے ہیں، یا قرآن کی صورتوں میں بھی ہم نے کیا کر دیا کہ بس اسپیشل 5 صورتیں لے کر ایک کتاب میں ہم نے وہ 5 صورتیں لکھ دی اور بس روزانہ وہ 5 صورتیں تلاوت کرتے ہیں. تو نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے پورا قرآن نازل کیا ہے. تو پورے قرآن میں سے کوئی بھی صورت ہم پڑھیں، صرف وہ 5 صورتوں کو نہ لے لیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ ایکچولی یہ ایک زیادتی ہوگی، بے حرمتی ہوگی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کہ ہم نے کچھ 5 صورتوں کو لے لیا، بس اسی کو پڑھتے ہیں، پورے قرآن کو نہیں پڑھتے. تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے. تو صحیح اذکار، صحیح وظائف، صحیح صبح شام کے اذکار، دعائیں وہ ہم پڑھیں، اذکار صحیحہ، چاہے نماز میں، چاہے ذکر و اذکار ہو، چاہے دعائیں ہو، تو سب میں ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اوتھینٹک دعائیں ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے تاکہ غلطی نہ ہو ہم سے. کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. انہوں نے بدل دیا تھا اصل بات کو کسی اور بات سے. حتتن کی بجائے انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ ہنتتن یا حبتن کر دیا تھا. تو آج ہم نے بھی کیا کر دیا؟ بہت سارے اذکار، وظائف، درود ہم نے خود سے بدل دیے ہیں. جو درود ابراہیمی ہے اس سے ہم نے کوئی بہت سارے عجیب عجیب درود نئے بنا لیے جو کہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو درود بھی وہی پڑھیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے صحیح حدیث سے. صبح شام کے اذکار بھی وہی پڑھیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اور کوئی وظیفے ہم ایسے نہ کریں جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ 40 دفعہ یہ پڑھنا، 100 دفعہ وہ فلاں اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرنا، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. صحیح اوتھینٹک احادیث ہمارے پاس ہوں، صحیح اوتھینٹک دعائیں ہمارے پاس ہوں. اور اس میں سب سے بیسٹ ہے حصن المسلم. وہ سب سے بیسٹ ہے، یعنی مسلمان کا قلعہ کہتے ہیں اس کو، چھوٹی سی کتاب ہے. اور اگر چاہیں تو جو صبح شام کے مسنون اذکار ہیں جو ہمارے پاس دعا کے کارڈز اویلیبل ہیں، اس میں ہم نے بہت زیادہ اوتھینٹسٹی کا خیال رکھا ہے. تو وہ کارڈز پر سے ہی ہم دعائیں پڑھیں یا حصن المسلم ہم لے لیں. اور تیسرا پوائنٹ ہے عمل کرنے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم ذکر کریں جو چھپی ہوئی نعمتیں ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہمارے پاس مستقل رہیں تو پھر ان نعمتوں کا شکر کرنا کیا ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یوز کرنا. امام ابن القیم جوزی کہتے ہیں کہ شکر کیا ہے؟ تو وہ شکر کے جواب میں کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ دل کی وہ کیفیت کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے لبریز ہو جائے، یعنی آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خشیت بڑھ جائے، اور وہ دل کا جو اندر کا دل کی جو کیفیت ہے وہ اس کا اظہار زبان سے ہو، کہ پہلے دل میں احساس ہوگا آپ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں فلاں نعمت سے نوازا ہے، تو دل میں شکر پیدا ہوگا. تو وہ دل کا شکر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے پھر ادا کروائے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگیں گے، دعائیں کریں گے، ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. یہ سیکنڈ اس کا پوائنٹ ہوا شکر کا. اور تھرڈ اس کا پھر کیا ہوگا نتیجہ کہ جب آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہوگا، تو آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگ جائے گا. اب آپ کا دل چاہے گا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر میں وہ کام کروں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہ شکر کے 3 اسٹیپس ہیں اصل میں. تو آپ اور میں ہم سب کوشش کریں اور دیکھیں کہ میں شکر کے ان تینوں اسٹیپس کو فالو کرتی ہوں کہ میں صرف زبان سے ادا کر دیتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے. سب کام ہو رہے ہیں ادھر،
تسبیح بھی چل رہی ہے ہاتھ میں، اور پھر نوکرانی سے کہا جا رہا ہے کہ اچھا ایک کپ پھوٹا تو ٹھیک ہے 10 روپے کٹ جائیں گے، اچھا ایک دن نہیں آئے تو یہ نہیں ہوگا، تنخواہ کٹ جائے گی. یہ سب کی غیبتیں بھی شروع کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی شروع ہے. تو نہیں، ایسی تسبیح اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. آپ کے دل کے اندر کی کیفیت، پھر زبان پر اظہار، اور پھر وہ زبان کا اظہار آپ کو عمل میں آپ کے تبدیلی لائے گا. آپ کا عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمانبرداری کے مطابق ہو جائے گا. تو یہ عمل ہوا. اور پھر ہمارے لیے انسٹرکشنز کیا ہے ان آیات میں کہ ہم کو ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کے دروازے کھولے تو ہم کو عمل صالح کرنا چاہیے، اور پھر ہمارے اندر خشیت آنی چاہیے. یعنی اگر ہمیں وکٹری ملے، ہمیں کوئی کامیابی ملے دنیا کی، کوئی خوشخبری ملے، تو اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا سر، ہمارا بدن، ہماری زبان شکر سے جھک جائے اللہ تعالیٰ کے آگے، اور ہم عمل صالح کرنے لگیں. ورنہ کیا ہوگا کہ اگر ہم شکر نہیں کریں گے اور عمل صالح نہیں کریں گے تو وہ نعمت ضائع ہو جائے گی. جیسے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جھکتے ہوئے داخل ہونا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے بدل دیا تو ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی. اب ان سے حکومت چھین لی گئی تھی بنی اسرائیل سے. پھر تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا ہے؟ عمل صالح، ورنہ نعمتوں کو یہ چیز ضائع کر دیتی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو رزق دیا ہے، جو کچھ ملا ہے، اس پر شکر ادا کرنا اور ناشکری نہ کرنا. کیونکہ یہ جو ناشکری ہوگی، جو نعمتیں ملی ہیں کہ اچھا یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم کو اس سے بہتر چاہیے، یہی چیز پھر نعمتوں کو تبدیل کر دیتی ہے. بنی اسرائیل نے بھی یہ کیا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے ادنا ہے، ہم کو یہ ہمارے لیے نہیں چاہیے، منو سلمہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو سبزی، ککڑی، گندم چاہیے. تو جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. دوسروں کو نہ دیکھیں کہ ان کے پاس تو بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس کم ہے، ورنہ یہ بھی چیز نعمت کو ضائع کر دے گی. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ گناہوں کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تذلیل، یعنی آپ کی کوئی عزت باقی نہیں رہتی، فقط یعنی محتاجی، اللہ تعالیٰ کا غضب. یہ سب گناہوں کا نتیجہ، گناہوں کا انجام یہ ہوتا ہے. تو آج ہم غور کریں کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارے اوپر تو ذلت طاری نہیں ہوئی ہے، یا کہیں ہم آج محتاجی میں مبتلا تو نہیں ہیں، یا کہیں ہم اللہ تعالیٰ کے غضب میں تو گھرے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اور ہم اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے بنے اور اللہ تعالیٰ کے غضب میں گریں. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے غصے سے محفوظ رکھے، اپنے غضب سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو اس کی مرضی کے مطابق ہوں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکیں. رہے اللہ تعالیٰ ہم کو ذلت اور مسکینی سے بچانا، ہم مسلمانوں کو غلبہ عطا کر یا اللہ، اور ہماری وہ کھوئی ہوئی جو عزت ہے وہ ہمیں واپس مل جائے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون